اس سے پہلے ہم نے ایکسکریٹری سسٹم میں کڈنی، اس کا انٹرنل سٹرکچر، اس کے فنکشنز کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کڈنی میں اگر مال فنکشننگ ہوتی ہے، یعنی اگر کڈنی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی، وہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کڈنی خراب کیسے ہوتی ہے یا یہ کام کیسے صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی۔ جب کڈنی میں واٹر انٹیک کم ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص پانی کم پیتا ہے تو اس کے گردے صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک مشین کو چلانے کے لیے آئل کی ضرورت ہوتی ہے، انسانی جسم کو کام کرنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح گردے کو صحیح کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر گردے کو برابر مقدار میں پانی نہ ملے تو اس میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں سب سے میجر جو بیماری ہوتی ہے وہ گردے میں پتھر کا بننا ہے۔ یعنی اگر پانی صحیح طریقے سے نہ ملے، جو جسم میں موجود سالٹس ہوتی ہے وہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور گردے میں چھوٹے یا بڑے پتھر نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ پتھر گردے کے اندر رینل پیرامڈز میں بھی بن سکتے ہیں یا پھر رینل کیلکس میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یا پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ یہی پتھر یوریٹر یا پھر یورینری بلیڈر میں بن جائے۔ اب ہوگا یہ کہ جو پتھر کڈنی کے اندر یا یوریٹر یا پھر یورینری بلیڈر میں فارم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو یورین ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے پاس آؤٹ نہیں ہو سکتی اور ایکسکریٹ نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے کڈنی میں یا پھر یورینری بلیڈر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے۔ کڈنی سٹونز کا جو علاج ہوتا ہے وہ ان کی سائزز پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، یعنی اگر سٹونز بہت ہی چھوٹا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے ایکسکریٹ ہو سکتا ہے، یعنی جب آپ زیادہ پانی پیتے ہوں تو وہ زیادہ یورین فارمیشن ہوتی ہے، جس کی مدد سے یہ سٹون خارج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سٹون درمیانے سائز کا ہے تو اس کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس کو لیتھوٹرپسی کہتے ہیں۔ اب لیتھوٹرپسی میں ہوتا یہ ہے کہ جو سٹونز ہوتی ہے اس کو شعاعوں کی مدد سے یا پھر ریڈیو ویوز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ چھوٹے حصے مزید پانی پینے سے ایکسپیل ہو سکتی ہیں۔ اور اگر سٹون سائز بہت بڑا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی حل ہے، یعنی سرجری، جسے آپریشن کر کے اس سٹون کو کڈنی کے باہر نکالا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کڈنی کی دوسری بیماری کی طرف، جو کہ ہے رینل فیلئر۔ رینل سے مراد کڈنی ہوتا ہے اور فیلئر سے مراد ہے کہ فیل ہو جانا۔ اس کی بھی 3 ریزنز ہے کہ رینل فیلئر ہوتی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ اگر تو کوئی بھی کرونک انفیکشن ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر چھوٹی سے چھوٹی آرگینزم کی وجہ سے کچھ انفیکشن ہو یا پھر سٹونز کی وجہ سے انفیکشن ہو جو کڈنی سٹونز بنتی ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر کسی کے جسم میں شوگر کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی رینل فیلئر ہو سکتی ہے، یا پھر ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں بھی رینل فیلئر ہو سکتی ہے۔ یا ایک اور جو اہم وجہ ہے کہ اگر اچانک ہی خون کا جو سپلائی ہوتا ہے وہ اگر کڈنی کو بند ہو جائے تب بھی رینل فیلئر ہوتی ہے۔ اب رینل فیلئر کے ٹریٹمنٹس کون کون سے ہیں؟ اس کے بھی 2 میتھڈز ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ ہم آرٹیفیشل مینز استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈائلسس، اور دوسرا ہے کہ ہم بالکل کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، یعنی ایک کڈنی کو جو خراب ہوتا ہے اس کو کسی بھی صحیح کڈنی کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں۔ ڈائلسس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ آرٹیفیشل مینز کے ذریعے خون کو صاف کرنا۔ اب اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو بیسک مشین استعمال ہوتا ہے اس کو ڈائلائزر کہتے ہیں۔ اب گردہ تو فیل ہو چکا ہے، لہٰذا اس آرٹیفیشل مین یعنی ڈائلائزر کے ذریعے خون کو صاف کیا جائے گا، جس کی وجہ سے پورے جسم فنکشن کرے گی۔ ڈائلسس کے 2 میتھڈز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے پیریٹونیل ڈائلسس۔ اس میں سب سے پہلے ایک کیتھیٹر یعنی کہ پائپ انسانی پیٹ کے نچلے حصے میں انٹر کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اوپر کی جانب ڈائلسس فلوئڈ کا ایک بیگ ہوتا ہے جس کے ذریعے ڈائلسس فلوئڈ پریشر کے ذریعے ایبڈومینل ریجن میں انٹر کیا جاتا ہے۔ اب ایبڈومینل ریجن میں جتنے بھی ویسٹ مٹیریلز ہوں گے وہ ڈائلسس فلوئڈ کے ذریعے ایبزورب کیا جائے گا، اور چند ہی مدت کے بعد اسی یعنی کیتھیٹر جو پائپ لگی ہوتی ہے اس کے نیچے ایکسس فلوئڈ کا ایک بیگ لگا ہوتا ہے جس میں جو جتنے بھی ویسٹ مٹیریلز ہوتے ہیں وہ ایکسکریٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔
ڈائلیسس کا دوسرا اور جدید طریقہ ہیموڈائلیسس کہلاتا ہے۔ اس میں ایک ڈائلائزر استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے، ڈائلائزر کے اندر سے ایک پائپ کوائل شیپ میں لگی ہوتی ہے۔ اب جو پیشنٹ جس کی کڈنی فیل ہو چکی ہے، اس کا بلڈ لے کر اسی ڈائلائزر میں سے گزارا جاتا ہے۔ ڈائلائزر کے ایک سائڈ سے ڈائلیسس فلوئڈ اس ٹیوب میں انٹر کیا جاتا ہے۔ جو گندا خون اس ڈائلائزر میں انٹر ہوتا جائے گا، اس میں سے جتنے بھی ویسٹ مٹیریل ہوں گے وہ ڈائلیسس فلوئڈ کے تھرو ایبزارب کیا جائے گا اور دوبارہ جو صاف خون ہوگا وہ پیشنٹ کو مہیا کیا جائے گا۔ یہ میتھڈ کہلاتا ہے ہیموڈائلیسس۔ رینل فیلئر کا دوسرا میتھڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ کہلاتی ہے۔ ایک بندہ ایک کڈنی یعنی ایک گردے کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کے کڈنی کو اب مزید کام کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے اس کا سائز بھی بڑا ہوتا جائے گا۔ اور اگر دونوں ہی کڈنیز نان فنکشنل ہو جائے یعنی کام نہ کر سکے تو اس صورت میں مریض کے گردے کا ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص اپنا کڈنی ڈونیٹ کر رہا ہے وہ پیشنٹ کے کلوز ریلیٹیوز میں سے ہو یا کہ اس کے فیملی ممبرز میں سے ہو۔ اسی طرح کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے سے پہلے پیشنٹ اور جو ڈونیٹنگ پرسن ہوتا ہے ان دونوں کے بلڈ گروپس، ٹیشوز وغیرہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ میچ ہو جائے، تب ہی کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے۔